کیا طریقہ ہے یہ؟ کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو اپنے خالق اور مالک کے سامنے پورے احساس کے ساتھ پڑھیے. اس سے اور ایک بات اہم ہے، دوسرا جرم، کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، مسجد کو جاتے ہیں اور رکعت باندھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں نماز میں سے اور گھومتے رہتے ہیں. دیکھیے دماغ جو ہمارا ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہے. سی پی یو اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست بنایا کہ وہ آئیڈل نہیں رہتا، وہ خاموش نہیں بیٹھتا، وہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتا ہے. اور اس میں شیطان خاص کر دخل دیتا ہے، اس لیے وسوسہ خیالات جو مسلسل آتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اور جب سمجھ میں نہ آئے تو دماغ کو کتنی بار پکڑ کے رکھیں گے آپ؟ عربی الفاظ ہی اگر آپ اب اللہم کے بعد صلی پڑھنا ہے، اس کے بعد علی محمد پڑھنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دماغ کو پکڑ کے رکھنا مشکل ہے، وہ ادھر ادھر پلٹتے بھاگتے رہتا ہے. اگر فرض کیجیے آپ آفیسر ہوں اور آپ کا ماتحت آپ کے سامنے آ کر تعریف کرے، سر آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے جاب دیا، بہت اچھا ہو گیا، ورنہ میں بہت پریشانی میں تھا. فرض کیجئے آپ اس کا دماغ پڑھ سکتے ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ زبان سے تو تعریف کر رہا ہے آپ کی، مگر اس کا دماغ کہیں اور ہے. وہ مثلا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے کب نجات ملی، اب میں جاؤں گھر جا کر ذرا آرام کروں، یا جو ہے کوئی اور چیز سوچ رہا ہے کہ آج جانا ہے، آج کہیں سیل لگا ہوا ہے. آپ کو کتنی چڑ ہوگی اس کی تعریف سے، آپ کو نفرت ہوگی اس کے الفاظ سے. آپ بولیں گے مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہے ہو، مجھے ان الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جائیے یہاں سے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، استغفر اللہ، اور ہمارا دماغ کہیں اور ہے. سوچئے کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس وجہ سے بھی نماز کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ آپ کا دماغ مضبوط ہو اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ آپ کو احساس ہو، اور اسی کے ذریعے سے آپ کا قرآن سمجھنا بھی آسان ہو جائے. اسی کے لیے ہم نے پھر سے کہوں گا 7 ہوم ورکس تجویز کیے تھے، 2 تلاوت کے، 2 اسٹڈی کے، یعنی کم از کم 10-15 منٹ اس کتاب سے یا عربی زبان سیکھنے کی کتاب سے آپ اسٹڈی کریں، اور ووکیبلری کارڈ سے یا شیٹ سے، الفاظ معنی کے شیٹ سے، نماز کے سارے الفاظ معنی جو ہے جو خاص کر بنیادی نماز کے ایک ہی اس فرق میں آ جاتے ہیں، وہ جیب میں رکھ لیجئے، ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ سنیے آپ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ بنیادی نماز کی ہے، یا اس کا اگلا حصہ جو اسی کورس میں ہوگا اس کے لیے 2 گھنٹے مزید ہیں. اس 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ مزید بار بار سنیے آپ، انشاءاللہ بآسانی آپ اس کو رٹ لیں گے. اس سارے الفاظ معنی آپ کو 1 ہفتے میں یاد ہو جائیں گے. اور 6واں ہوم ورک تھا ہمارا جو پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا، اس کا سنانے کا. اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ ہی صحیح اس موضوع پر بات کیجیے. آج ہم آخری ہوم ورک کی بات کریں گے اور وہ ہے استعمال کرنے کا. کس کو استعمال کرنے کا؟ یہ صورتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، مثلا والعصر، النصر اور اخلاص، فلق، ناس وغیرہ، ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں روٹیٹ کیجیے، مختلف صورتوں کو استعمال کیجیے. بعض اوقات ہم میں سے بعض افراد یہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا ہے، ان آتا ہے نا قل اللہ، شارٹ اور کوئک اور سیم مشین کے جیسا. ایسا نہیں، مختلف صورتیں پڑھا کیجیے تاکہ نماز میں اٹینشن بھی رہے، ورائٹی بھی رہے، ذوق رہے، شوق رہے. یہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے، میں فکر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، اور ہم وہ سوچ میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، وہ ماحول جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ قرآن کا سیکھنا بالکل آسان ہو جائے. تو یاد کریے ہمارے 7 ہوم ورکس ہیں، 2 تلاوت کے دیکھ کر اور حافظے سے، 2 اسٹڈی کے کتاب سے اور شیٹ سے، 1 سننے کا اور 1 سنانے کا اور 1 استعمال کرنے کا. ان صورتوں کو استعمال کرنے کا، ان چھوٹے سے وسائل کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ کورس انتہائی آسان ہو جائے گا، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہم جو شیٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ شیٹ اس کو آپ کنٹینیو استعمال کر سکتے ہیں. آگے چلیں آپ تو ہر پارے کا آپ کو 1 شیٹ ملے گا، بس ایک ہی شیٹ میں 1 پارے کے نئے الفاظ آئیں گے. 30 پارے کے 30 شیٹ، پوری قرآن سمجھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ یہ سب آسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے.
नाज़रीन, इसी पर आज का हम इस सबक का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे अगले सबक में मुलाकात होगी। अभी से नियत कीजिए अल्लाह ताला से कि इंशाअल्लाह हम अगला प्रोग्राम बल्कि सारे प्रोग्राम देखेंगे और कुरान सीखेंगे। नियत का फौरी अजर है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।